السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے کورس کی یہ 7ویں کلاس ہے۔ اس کے بعد اور 3 دن باقی رہ گئے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو مکمل کر لیں گے۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں۔ نمبر 1 العلم، نمبر 2 الیقین، نمبر 3 القبول، نمبر 4 الانقیاد۔ کیا ہے الانقیاد؟ العلم اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت۔ الیقین اپوزٹ کیا ہے؟ شک۔ القبول اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ رد کرنا۔ کیا ہے؟ یعنی ریجیکٹ، 2 ایک ہے۔ الانقیاد اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ترک کرنا۔ کیا ہے؟ ترک میں چھوڑنا۔ ترک بولو یا چھوڑنا بولو۔ آج ہم پڑھیں گے 5ویں شرط ہے الصدق۔ کیا ہے؟ الصدق۔ ایسا لکھے دو۔ صدقون کے معنی ہے سچائی۔ کیا ہے؟ سچائی۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جھوٹ۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کلمہ پڑھنے والا سچے دل سے کلمہ پڑھے، ایسا نہیں کہ وہ اس میں جھوٹا ہے کلمہ پڑھنے میں تو اس کا کلمہ ایکسیپٹ نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے صحیح سے۔ جیسے اس کے پاس علم ہونا ہے، یقین ہونا ہے، اور اس کے پاس قبول ہونا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، اور اطاعت کرنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اسی طرح وہ سچا ہونا اس میں۔ کلمہ پڑھنے والا اپنے کلمہ پڑھنے میں سچا ہو، یعنی جھوٹا نہ ہو۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا وان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 2 اور 3۔ کیا لوگ یہ سمجھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان لائے تو بس اللہ چھوڑے گا اس کو آزمائش نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا لوگ صرف اتنا بول دے کہ ہم ایمان لا لیے تو ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ایسا نہیں، ان کو آزمائش ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے ہم نے آزمایا پہلے کے لوگوں کو، اس سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے ان میں سے سچے لوگوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان میں سے سچے لوگوں کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے جھوٹے لوگوں کو۔ کلمہ پڑھنے میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ آزمائش طے کرتی، آزمائش طے کرتی ہے انسان کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیے، اللہ پر ایمان لا لیے، تو کیسا جاننا آپ سچے جھوٹے ہیں؟ سچی نیت سے مانتے ہیں یا جھوٹی نیت سے مانتے ہیں، کیسا پہچاننا؟ جب آزمائش آتی ایمان کے راستے میں، جب مصیبت آتی ایمان کے راستے میں، جب پریشانیاں آتی اسلام کے راستے میں، تب یہ پریشانیاں چھاڑ ڈال دیں دو لوگوں کو، سچوں کو اور جھوٹوں کو۔ پریشانیاں آنے کے بعد جو انسان صبر کر کے قربانی دیتا ہے، کلمے کے اوپر باقی رہتا ہے، تو وہ سچا ہے۔ اب جو انسان پریشانی سے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، بیک فوٹ لے لیا، کافر بن گیا، تو مطلب سمجھ میں آیا وہ بندہ جھوٹا تھا پہلے سے، وہ بندہ کیا پہلے سے جھوٹا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی آزمایا ہے تو سچے لوگ نکل کر کے باہر آئے اور جھوٹے چھڑ گئے۔ جھوٹے جو مکس تھے مسلمانوں کے اندر، ان کے اندر ایمان نہیں تھا، تو ان کا جو کفر ہے اندر وہ لوگ چھپا رہے تھے، تو وہ باہر بڑھا۔ ٹھیک ہے؟
اب اندر سے کافر ہوں، اندر سے مشرک ہوں، اوپر سے میں اپنا مسلمان بتا رہا ہوں. میں اسلام کے لیے شرط کیا ہے؟ کلمے کے لیے سچا ہونا. اب میں اندر سے اگر کافر ہوں تو جھوٹا ہونا. میں تو یہ جھوٹ کب باہر پڑتا؟ تو مصیبت آتی. جب کیا ہے سیم مسئلہ ایسے ہی ہو ہر قسم. دیکھو جو انسان سچا پکا نمازی ہے اور جو انسان کچا نمازی ہے کب معلوم ہوتا؟ جب پریشانی معلوم ہوتا. سچا پکا نمازی کیسا رہتا؟ نماز کا ٹائم ہوا، گھر میں اچانک کچھ کام آ گیا، ان کیا کرتا؟ کام چھوڑ دو نماز آتا. پکا نمازی ہو. اور ایک آدمی اگر کچا رہا تو کیا کرتا؟ کام ہے بعد میں پڑھ لیں گے. تو اپنے آپ کو بھی ہم لوگ چیک کرنا، ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کوئی جماعت میں ہیں. جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو مصیبت واقعی اتنی بڑی مصیبت ہے کیا عمل چھوڑنے کے حد تک نہیں؟ ہم کو بہانہ مل گیا یہ سوچنا ہم لوگ. تو انسان کا جو جھوٹا پن ہے وہ مصیبت میں باہر پڑتا، وہ مصیبت میں باہر پڑتا. اب دیکھو ایک آدمی بیمار ہے، بہت پریشان ہے، اس کو بڑا آپریشن ہوا، ٹھیک ہے. اب وہ آدمی کیا ہے؟ چلو کینسر آ سمجھو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اب وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لوگوں سے سلام کر کے ہی مل رہا ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے. تو وہ انسان نماز پڑھنے میں یہ سب کام کرنے میں اتنا پکا ہے کیسا معلوم ہونا؟ اپنے معلوم ہوتا. جب اچھا بنتا ہے نا تو معلوم ہوتا. اچھا بنتے ہی اس کی اصلی حالت کے باہر آتی فوراً. واقعی سچا پکا مسلمان تھا تو جب بھی نماز پڑھتا اچھا بننے کے بعد بھی. اب جیسے ہی انسان ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر بول دیا آپ کو کینسر ختم ہو گیا، چلو مسجد چھٹی، نماز سے چھٹی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ نہ ہونا. کلمہ پڑھنے والا کلمے کے اندر سچا ہونا. اگر جھوٹا ہے اس کا کلمہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صفت بتایا مومنوں کی کہ وہ سچے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صفت بتایا کافروں کی کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتا ہے منافقوں کے تعلق سے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے. ان کے دلوں میں، کس کے دلوں میں؟ منافقوں کے دلوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو منافق لوگ تھے ان کے بارے میں ہے بیان. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا. اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑا اضافہ کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے لیے دردناک خطرناک عذاب ہے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کی جھوٹے پن کی وجہ سے. آپ ان زمانے میں منافق کیسے تھے؟ سامنے آتے اپنے آپ کو مسلمان بولتے، جب جنگ ہوتی، جب جنگ جیت جاتے مسلمان تو کیا بولتے؟ ہمیں تمہیں کچھ نہیں، نعوذ ذرا مان لو. جب کافر جیت جاتے تو وہاں جا کو بولتے ہم لوگ تم کو انفارمیشن دیے، پورا اندر کی باتیں بتائے، ہم تمہارے آدمی ہیں، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ تو جھوٹا پن، یہ جھوٹا پن مصیبت کے وقت باہر پڑتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے جنگ کے لیے، جنگ احد یا جنگ بدر میں ذہن میں نہیں آ رہا، 1000 لوگ نکلے جنگ کے لیے. مسلمان 1000 ہیں، کافر 3000 ہیں. کافر 3000 ہیں. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار کیا کیا؟ اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا. جنگ میں گیا نہیں، ریٹرن ہو گیا. وہ 300 کون تھے؟ وہ منافق تھے. اب یہ جنگ کے میدان میں جانے کے بعد معلوم ہوتا مسلمان کون ہے منافق کون ہے. بول کر وہاں لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، لڑنا جنگ جوکھم میں ڈالنا. بات سمجھ آ رہی؟ قرآن کیا بولا ان کو منافقوں کو؟ آپ لوگ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان بول دیں، اندر سے کیا ہیں آپ لوگ؟ کافر ہیں. اگر آپ اندر سے مسلمان ہیں تو موت کی تمنا کرو بلا قرآن کافروں سے. اللہ نے کیا کہا؟ موت کی فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. پھر قرآن فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا. وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کرتے، ہرگز موت کی تمنا
مرنا چاہتے اس نے انہوں اور سمجھ رہی. تو انسان کلمے کی شرط یہ ہے کہ انسان کلمے کے اندر سچا ہو، جھوٹا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جھوٹا کہا تو اس کا انکار کیے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جو کوئی آدمی گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدقا من قلبہ دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی سچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اس کے لیے کیا کنڈیشن لگایا گیا؟ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ گواہی دیتا ہے کلمے کی سچے دل کے ساتھ، جھوٹے دل کے ساتھ نہیں. تو اس کا کلمہ کا ہے اللہ کے قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نمبر 6 ہے الاخلاص. کیا ہے؟ الاخلاص. اخلاص سے معنی کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا نام کمانے کے لیے یا کسی کے ریاکشن میں آ کر کسی کو جلانے کے لیے کام نہیں کرنا. ہم جو بھی نیک کام کریں گے یہ نیت ہو کہ یہ نیک کام سے اللہ راضی ہو جائے تو وہ نیک کام ہے، وہ اخلاص ہے. کیا ہے وہ اخلاص؟ معنی کیا؟ پیورٹی. کیا ہے؟ پیورٹی. اخلاص کا مطلب اس میں ملاوٹ نہیں آنا. کیا اس کے اندر؟ اخلاص. اخلاص اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک اور نفاق. شرک کا مطلب کیا؟ ملاوٹ. شرک کا مطلب کیا ہے؟ ملاوٹ. نہیں، بندہ اگر ایک اللہ کی بندگی کر رہا ہے تو وہ آدمی مخلص ہے، اخلاص والا ہے. دوسروں کو بھی ملایا اللہ کی بندگی میں تو شرک ہو گیا. بندہ وہی اخلاص والا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان لاتا ہے. اور اگر اندر وہ کفر چھپا کر اوپر کلمہ دکھایا تو بندہ کیا؟ منافق ہے، نفاق ہے. تو نمبر 6 کیا ہے؟ اخلاص. تو اپوزٹ کیا ہے؟ شرک اور نفاق. شرک اور نفاق. شرک اور نفاق. شرک اور نفاق. اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی پبلک کو حکم دیا گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی اخلاص کے ساتھ کریں. ہم جو بھی اللہ کی بات کریں گے اس میں اخلاص رہنا، اس میں پیورٹی ہونا، صرف اللہ راضی ہو بس. اب اللہ راضی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی آدمی آپ کو دیکھے، آپ کی تعریف کرے، آپ کو بڑا سمجھے، آپ کو ایمان والا سمجھے، یا آپ عبادت کر رہے ہیں اس کے وجہ سے آپ کو کوئی بدلہ چاہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ ملنا، مجھے وہ ملنا، مجھے وہ ملنا، آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں. آپ سمجھا رہی؟ قرآن کہتا ہے، سورہ النساء کی آیت کریمہ ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافق لوگ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. منافق کہاں ہوں گے؟ جہنم میں سب سے نچلے. کافر سے بدتر منافق. کافر کھلا کھلا انکار کرتا، میں نہیں مانتا اللہ کو. انہوں نے کیا کر دی؟ اندر سے نہیں مانتے، اوپر سے ڈھو گئے تھے. تو کافر سے بدتر ہے منافق. تو منافق لوگ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں سب سے نچلے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے مگر جو لوگ توبہ کرے، معافی مانگے، وَأَصْلَحُوا اور اخلاص اور اصلاح کر لیے، سدھار لیے اپنے آپ کو، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اور انہوں نے اپنے دین کو خالص کر دیا، وہ دین کے اندر مخلص بن گئے. توبہ کریں، اپنے آپ کو سدھارے اور اپنے اندر اخلاص پیدا کریں.
اپنے اندر پہلے بتایا گیا کہ جو منافق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن جو لوگ توبہ کرے، سدھار لیے، نیک عمل کرے اور اخلاص ان کے اندر آ گیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ بھی مومنوں کے ساتھ ہوں گے، یہ لوگ بھی مومن ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر سے نوازے گا۔ یعنی اگر اندر سے چھپا رہے ہیں آپ کفر، اوپر سے کلمہ بتا رہے ہیں تو منافق ہے۔ اگر آپ اس چیز سے توبہ کر لیے، اپنے آپ کو اچھا بنا لیے، نیک بنا لیے، اور اخلاص آپ کے اندر آ گیا، نفاق چلے گا اخلاص آ گیا، شرک چلا گا اخلاص آ گیا، تو آپ کو شمار بھی کس میں ہوگا؟ مومنوں میں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، بخاری کی روایت ہے۔ سب سے خوش نصیب ہے وہ آدمی، خوش نصیب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار ہوگا۔ وہ آدمی خوش نصیب ہے، وہ آدمی بہت خوش نصیب ہے جو قیامت کے روز میری سفارش کا حقدار ہوگا۔ وہ کون ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، اپنے دل کے کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کے اندر نہ شرک ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ منافقت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو آدمی دل سے کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آدمی اللہ کے نبی کی سفارش کا حقدار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو آدمی اخلاص سے کلمہ نہیں پڑھتا، دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھتا، اندر سے کافر رہتا یا شرک کی ملاوٹ ہے اس کے اندر، تو ایسا آدمی کو اللہ کے نبی کی سفارش نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ کے نبی کی سفارش صرف مسلمانوں کے لیے ہے، صرف مومنوں کے لیے۔ مومن کا مطلب کہ جو کلمے کو مانتا ہے، کلمے کو ماننے کا مطلب یہ 7 چیزیں کرنی چاہنا: العلم، الیقین، القبول، الانقیاد، اس کے بعد الصدق، الاخلاص، اور ایک آگے آ رہا۔ تو یہ چیزیں رہتے ہیں، آپ کو کلمہ صحیح ہے، سوائے ایک آدمی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ مومنوں کے لیے ہوتی، سوائے ایک کافر کے۔ کون ہو؟ ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، میرے چاچا ہیں، اللہ زندگی میں میرا ساتھ دیے، میرا سپورٹ کرے، میری طرف سے ڈیفنس کرے، دشمن حملہ کرنے گا تو مجھے بچائے، مجھے پالے، جو بھی احسانات ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کیا کرے گا؟ ان کو جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب دے گا۔ جہنم سے باہر نکلنے کا نہیں، جہنم سے نکلنے کا تو نہیں، سب سے کم عذاب۔ وہ کم عذاب کیا ہے؟ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے پیر میں، وہ گرمی کی وجہ سے ان کا دماغ پگھلے گا، اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ سفارش کس کے لیے ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے سچے دل سے، اخلاص سے کلمہ پڑھتا ہے، اخلاص والے کو ہی سفارش ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد نمبر 7 ہے المحبت۔ کیا ہے؟ محبت۔ المحبت، محبت بھی ہونا۔ کیا ہے اس کا اپوزٹ؟ کیا اپوزٹ؟ کیا محبت کا اپوزٹ؟ نفرت۔ کیا ہے؟ نفرت یا ناپسندیدگی بولتے ہم لوگ، ناپسند کرنا، نفرت کرنا، دو بھی آتا ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا لیے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو مطلب ان کی بندگی کرنا، ایسا بنا لیے، اللہ کی بندگی کرنا، ان کی بندگی کرنا۔ دوسروں کو جو مخلوق ہے ان کو اللہ کے برابر بنا لیے، اللہ کے پارٹنر بنا لیے۔ یحبونہم کحب اللہ، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان جھوٹے معبودوں سے محبت کر رہے ہیں، جیسا اللہ سے محبت کرنا تھا، جیسا اللہ سے محبت کرنا تھا۔ تو محبت کس سے کر رہے ہیں؟ ان سے کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو لوگ بنا لیے عبادت کرنے کے واسطے، چاہے بت ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو،
قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے ان لوگوں سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو محبت کر رہا ہے غلط معبودوں سے، اس سے زیادہ فکر مسلمانوں کا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ محبت ان غلط معبودوں سے محبت سے بڑھ کر ہے۔ جس کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں، محبت کیٹیگری میں، ان کا جو رینج ہے محبت کرنے کا، جو پرسنٹیج ہے، اس سے بڑھ کے مومن کا ہے جو اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ مومن، بات سمجھ آ رہی؟ تو محبت، اللہ سے محبت کرنا، ذرہ برابر بھی اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اللہ کی تقدیر کے بارے میں ناپسندیدگی یا نفرت یا پسند نہیں بولے کی بات بالکل نہیں آنا کہ اللہ کی محبت، نفرت نہیں آنا۔ اللہ کا ہر فیصلہ اسے ہم لوگ راضی ہونا ہے، اللہ کے احکامات سے راضی ہونا، اللہ کی تعلیمات سے راضی ہونا۔ اللہ نے کہا صبح کی نماز 2 رکعت فرض ہے، وہ چیز ہم کو پسند آنا۔ ظہر میں پھر 4 رکعت فرض ہے، ہم کو پسند آنا ہو۔ اتنا تھک گئے ظہر میں کام کر کو 2 ہرنا سو، صبح میں فریش تھے وہاں 4 ہرنا سو۔ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہے، کتنا ہے؟ 10 کروڑ روپے ہے، زکات کتنی نکل دی 10 کروڑ میں؟ کون بول دی؟ بولو 100 روپے 80 روپے، 25 لاکھ زکات نکل دی۔ وہ اتنا نکالنا، تکلیف اللہ رکھے ہمارے کو، بزنس ہمارا آنا جانا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ اللہ کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ سے محبت کرنے والا وہ اعتراض کر سکتا ہے کسی بات پر۔ اعتراض کیا؟ وہ ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ اللہ سے محبت کرنے والا کیسے؟ اللہ سے محبت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے، میں خواب میں دیکھا آپ کو ذبح کر رہا ہوں میں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا وہی ہوتی۔ بیٹا کیا بولا؟ ٹھیک ہے کرو، اللہ کی محبت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، ان کے اوپر زنا کا الزام لگا۔ حضرت عائشہ کے اوپر زنا کا الزام لگا۔ منافق پورے ٹام ٹام لگا معاشرے کے اندر، اللہ کے نبی کی بیوی کے ساتھ اسے غلطی ہو گئی بول کر، نعوذ باللہ۔ اتنا اس کو پھیلائے، اتنا پھیلائے کہ 3 پکے مسلمان صحابہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ اتنا پھیلائے۔ یہ منافقوں کا ہمیشہ سے اس کردار ہے، ان کا کیریکٹر، وہ غلط بات کو ٹام ٹام کرنا، معاشرے کو پورا پھیلا ڈالنا، بدنام کرا ڈالنا۔ بات کیا ہے کیا نہیں تعلق نہیں، پہلے پھیلا ڈالنا اس کو۔ پھر مسلمان بھی ان کے اس میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، یہ کیا ہوا ہے؟ پورے لوگ بول رہے، حضرت عائشہ کے اوپر سب لوگ شک کر رہے کیا ہوا بول کر۔ حضرت عائشہ بولے اللہ کا فیصلہ آئے تک میں صبر کر دوں گا، فصبر جمیل۔ یوسف علیہ السلام کو بھی الزام لگا زنا کا، وہ صبر کرے تو میں بھی ویسا ہی صبر کروں گی۔ یہ واقعہ مجھے بولا نہیں ہے فی الحال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے کے بعد کئی دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں پریشان، حضرت عائشہ پریشان۔ بعد میں اللہ تعالیٰ آیتیں بھیج دیا، قرآن میں آیتیں بھیج دیا کہ حضرت عائشہ کی غلطی بالکل نہیں ہے، وہ پاک دامن عورت ہے، وہ پکی عورت ہے، وہ سچی عورت ہے، وہ عورت جھوٹی نہیں ہے، اس سے غلطی نہیں ہوئی۔ اللہ قرآن میں آیتیں بھیجا صرف نور کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو 3 مسلمان تھے جو منافقوں کی باتوں میں آ گئے، ان میں سے ایک ایسے صحابی تھے جن کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیتے تھے مہینے کو، اتنا مہینے کو، غریب آدمی تھے۔ کیا بتا رہے؟ میری سچی بیٹی کے اوپر تمہیں الزام لگائے، اللہ کی قسم آئندہ سے میں ان کو کچھ بھی نہیں دیتا، بتا لے۔ میری سچی پکی چہیتی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیوی کے اوپر الزام لگائے، اللہ آیتیں بھیج دیا میری بیٹی سچی ہے بول کر، تمہیں کیسا لگے الزام ان کے اوپر بغیر ثبوت کے، بغیر پروف کے؟ میں نے تو تمہارے اللہ نے پھر آیت بھیجا، ایسا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ، ایسا نہیں بولنا خرچ کرنا،
اللہ نے سوال کیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر، قرآن کی آیت ہے وہ، کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ ہاں مجھے پسند ہے اللہ معاف کرے، تمہیں معاف کرو اس کو۔ پھر کیا ہوئے فوراً ٹھیک ہے اللہ، جب اللہ بول دیا پھر شروع کر ڈالا دینا اللہ اکبر، کیا ایمان دیکھو، کیا کہ ان میرے بھائی کو کیا بولا میں اس کو نہیں تھا، ان میرے بھائی کو کیا بولا ان کا میں نہیں تھا، وہ میرے بیٹے کو کیا بولا میں مسجد پیسے نہیں تھا، متولے کا بیٹا میرے بیٹے کو گالی دیا میں پیسے نہیں تھا مسجد کو۔ یہ ماحول ہے اللہ کے دینا مطلب اللہ کی محبت کا مطلب کیا؟ ذاتیات میں پرسنل معاملات میں کچھ بھی کمی بیشی ہوئی تو پرسنل معاملات کو لا کر کے دین میں نہ اٹکانا، دین میں نہیں اٹکانا۔ اب میں کلاس نہیں بول رہا، کل میں ان کا ہی بول رہا بچہ ایسا دین میں لٹکانا کو، یہ اللہ کی محبت۔ صحابہ کرام اس لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، صحابہ کرام کلمے جو شروع تھے نا وہ پورا ان کے اندر تھے، ویسا یقین ان کو، ویسا علم ان کو، ویسا قبول کرے انہوں، ویسا ان کے پاس اخلاص تھا، ویسا ان کے پاس اطاعت تھی، ویسا وہ اپنے کو سرنڈر کرے، ویسا محبت کرے اللہ تعالیٰ سے، ہو دین سے، اسلام سے، کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو محبت ضروری ہے۔ تو مشرکین جو محبت کرتے ہیں معبودان باطلہ سے، اس سے بڑھ کے محبت کیوں کرتے اللہ سے؟ مسلمان کرتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں اگر انسان کے اندر آ گئے وہ چیزیں تو انسان کو ایمان کا مزہ معلوم ہو گیا۔ ایمان کا مزہ، تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئے تو ہم کو ایمان کا مزہ معلوم ہو گیا۔ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ کون انسان جو محبت نہیں کرتا اپنے باپ سے؟ باپ سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرنا۔ کون انسان ہے جو اپنی چھوٹی بہنوں سے محبت نہیں کرتا، بچوں سے محبت نہیں کرتا، گھر سے محبت نہیں کرتا، مال سے محبت نہیں کرتا؟ سب سے بڑھ کے کس سے محبت کرنا؟ اللہ سے اور رسول سے کرنا۔ تو ویسے آدمی کو یہ عمل کرنے مزہ آتا، مزہ نہیں آتا اس کو عمل کرنے، طائف لمبے ہوئے تو بھی انسان برداشت کر صبر کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، خیر ہم کو ٹائم نہیں ہے، ہم کو ضرورت نہیں پڑے گی اس میں، ایک بات کافی ہے انشاءاللہ۔ تین باتیں اس کے اندر۔ پہلی بات کیا بتائی گئی کہ انسان کے دل میں سب سے بڑھ کے کس سے محبت ہو؟ اللہ سے اور رسول سے۔ اسی لیے بعض صحابہ اکرام نے ایک آدمی کے بارے میں کہا تھا، بعض صحابہ اکرام ایک آدمی کے بارے میں کیا بولے تھے؟ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ فلاں آدمی منافق ہے، وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب صحابہ کا بھی یہی ایمان تھا کہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کلمے کی شرط کیا ہے؟ محبت بھی ہم کو کرنا ہے۔ بعض علماء نے ایک بات کہا کہ 8ویں شرط بھی ایک چیز ہے، ہم اب 7 تک گنے تو ہم لوگ، ایک چیز 8ویں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْكُفْرَانُ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی بندگی ہو رہی ہے ان کا انکار کرنا۔ اللہ کے علاوہ جن کی بندگی ہو رہی ہے ان کا، ہم لوگ پڑھے شروع میں فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شرک کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، وہ مضبوط کرے کو تھام لیا۔ تو کلمے کے اندر ہی ہو، لا الہ کے اندر ہی ہو بات۔ لا الہ مطلب کیا؟ نفی ہے، وہی ہے لا الہ میں کیا ہے؟ نفی ہے نا۔ تو انکار کرنا، دوسرے غلط معبودوں کا انکار کرنا بھی کلمے کی شرط میں داخل ہے۔ جیسے اللہ کا اخلاص کرے آپ، ویسے کیا کرنا؟ دوسروں کا انکار بھی کرنا۔ یہ کلمے کے مکمل 8 شرطیں ہوئی۔ بار بولو، العلم، الیقین، القبول، الانقیاد، الصدق، الاخلاص، المحبت۔ اس کے بعد ذرا لمبا ہے، آپ لوگ نہیں بول سکتے، کیا ہے؟ کفران بما یعبد من دون اللہ، الکفران بولو، اتنا کافی ہے، بعد میں ہم لوگ میں سمجھا دوں، لیکن پورا یاد کرنا اچھا رہتا ہو۔ الکفران بما یعبد من دون اللہ، اللہ کے بعد جن کی بندگی ہو رہی ہے ان کا انکار کرنا۔
یا سمپل بولتے اردو میں غیر اللہ کا انکار. کیا غیر اللہ کا نہیں تو جھوٹے معبودوں کا انکار بولو, جھوٹے معبودوں کا. خلاص انشاءاللہ یہ آج شرط ہے انشاءاللہ. ابھی ہمارے پاس 3 دن باقی ہے, ہم 3 دن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو چیز کرنے سے انسان کلمے سے باہر آگا. اب یہ 7 پہ عمل کرے تو ہمارا کلمہ صحیح ہے. ایسی 10 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کلمہ باقی نہ رہتا, انسان اسلام سے انسان باہر ہوتا. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم لوگ کل پرسوں ترسوں 3 دن ہے, ہم لوگ 3 دن پڑھے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.